اور عقیدہ یہ ہے صحابی کے تعلق سے اہل سنت کا کہ ہر صحابی 1,24,000 اگر صحابی ہے تو 1,24,000 میں جو ہوگا وہ بھی the last صحابی ان درجہ فضیلت میں جو آخری صحابی ہے اللہ اس کا رسول جانے، واہ وہ صحابی بھی غوث اعظم سے افضل ہے، سبحان اللہ غریب نواز سے افضل ہے، سبحان اللہ داتا گنج بخش سے افضل ہے۔ واہ۔ میں نے 3 بڑے بڑے نام یہ لے لیے کہ جب ان سے بڑا ہے تو باقی کا ذکر کیا، کیا بات ہے یعنی ولی سے صحابی افضل ہے، یہ بات پتہ چلی۔ اب آئیے ذرا صحابی پر ایک نظر اور، واہ فار انڈرسٹینڈنگ۔ مان لیجئے کہ کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا دن میں 10 بجے، توبہ کیا، کلمہ پڑھا، دست حق پرست پر بیعت ہوا، نبی کریم نے قبول فرمایا، دعا دی، 10 بجے مسلمان ہو گیا، 11 بجے گھر آیا، انتقال ہو گیا، اب وہ صحابی ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ دونوں صفتیں اس میں پائی گئیں کہ نبی کو اس نے محبت سے دیکھا، ایمان کے ساتھ دیکھا اور ایمان کے ساتھ دنیا چھوڑا، 10 بجے ایمان لایا، 11 بجے انتقال ہوا، اور درجہ غوث اعظم سے بڑا، واہ سبحان درجہ غریب نواز سے بڑا۔ اب مجھے بتائیے نا اس کے کس عمل نے غوث اعظم سے بڑا بنایا؟ سبحان اللہ سبحان عمل تو نیل ہے، ہائے 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 نماز پڑھائی نہیں، روزہ رکھا ہی نہیں، حج کیا نہیں، زکوٰۃ دیا نہیں، 10 بجے ایمان لایا، 11 بجے انتقال ہو گیا، یہ 10 اور 11 کے بیچ میں نہ فجر نہ ظہر نہ عصر، اللہ تو بغیر نماز کے غوث اعظم سے افضل، واہ بغیر روزہ کے غریب نواز سے افضل، افضل، سبحان بغیر عبادت کے، بغیر ایک سجدے اللہ کے اکبر داتا گنج بخش سے افضل ہو گیا۔ سبحان اللہ کیا عمل ہے؟ ہائے ہائے بولے صحابی عمل سے بنتا کہاں ہے؟ کیا بات ہے کیا صحابی تو نگہ رسول سے بنا ہے، واہ واہ فیضان نظر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ اس نے نبی کو دیکھا، آنکھوں سے بنا ہے، آنکھوں سے، اپنی آنکھ سے نبی کو دیکھا، نبی نے اپنی آنکھ سے اسے دیکھا، واہ واہ نبی کی آنکھوں سے بنا ہے۔ واہ عمل سے نہیں بنتا صحابی، عمل سے درجہ بنتا ہے، واہ 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 جتنا اعلیٰ اس کا عمل ہوگا اتنی اعلیٰ درجہ ہوگا۔ ہجرت کرے گا تو مہاجر ہوگا، مدد کرے گا تو انصار ہوگا، بے شک بشارت ملے گی تو عشر مبشرہ ہوگا، سبحان اللہ عظمت ملے گی تو خلفائے راشدین ہوگا۔ سبحان اللہ یہ درجے عمل سے بنے ہیں، صحابی عمل سے نہیں بنتا۔ واہ واہ صحابی تو رسول کو دیکھنے سے، رسول پاک کے دیکھنے سے، تو رسول پاک کا فیضان نظر ہے، صحابی بنا۔ اب جب صحابی عمل سے بنتا ہی نہیں تو سنی علماء سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا کہ صحابی کے عمل پر بحث کرتے کیوں ہو؟ بہت اعلیٰ بہت جس چیز سے وہ بنے ہی نہیں اسی پہ مناظرہ ہے، واہ آپ سارا مناظرہ عمل پہ کر رہے ہیں اور عمل سے وہ بنا ہی نہیں۔ واہ 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 جس چیز سے بنا ہے وہ چیک کرو، جس چیز سے بنا ہے اس کو آزماؤ، اس کی چیکنگ کرو۔ میرا گھر لکڑی سے بنا ہے، آگے لکڑی چیک کرو کہ لکڑی کیسی ہے۔ میرا گھر سیمنٹ سے بنا ہے تو سیمنٹ چیک کرو سیمنٹ کیسی ہے۔ صحابی رسول کی نظر سے بنا ہے، نظر چیک کرو۔ واہ بہت اچھے میرے نبی کی نظر سے بہتر کون سی نظر ہوگی کہ خدا کو دیکھے تو ما زاغ البصر وما طغی، وہ نظر صحابی پہ پڑی۔ واہ واہ تو اب معاملہ کیا ہوا کہ جمل میں کیا ہوا، صفین میں کیا ہوا، مشاجرات میں کیا ہوا، ام المومنین، امیر المومنین، یہ سارے اعمال، یہ سارے اجتہادی اعمال، اس پر بحث سے منع کیا گیا ہے۔ اے میرے ماننے والوں، میرے امتیوں، اس بحث پہ مت پڑنا، تم تو عمل کی بنیاد پہ فتوے دو گے اور عمل سے یہ بندہ بنا ہی نہیں، ہائے 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 تو پھنسو مت۔ واہ بے شک بہت اعلیٰ اسی لیے چن لو بہت اعلیٰ جس کے عمل پر بھی انگلی نہ اٹھائی جا واہ واہ، سکے واہ اس واہ۔ کا نام صدیق ہے، آہا۔ عمل پر بھی انگلی نہ اٹھائی جا سکے فاروق ہے، عمل پر بھی انگلی نہ اٹھائی جا سکے عثمان ولی ہے۔ سبحان اللہ تب ہم نے کہا کہ بھائی یہ 4 یار سب یار میں بڑے ممتاز ہیں، منفرد ہیں، سب یار پر تو انگلی اٹھانے والے بہت ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بات کھلم کھلا کہہ دوں، بالکل حق 4 یار بھی صحیح ہے اور حق سب یار بھی غلط نہیں ہے، بات صحیح ہے، کہنے والے بھی سچے ہوں تب نا،
बहुत अच्छे। आप कहते हैं हाक चार यार, जो कह रहा है वो सच्चा नहीं है, बात सच है, ओह, कहने वाला सच्चा नहीं है। बहुत ही आला, सुभान। कैसे आजमाएंगे आप? कोई बोला नारे तहकीक, हाक चार यार, अब पकड़ो उसी को। बोल उस्मान के बारे में क्या कहता है? क्या बताएं, उस्मान गनी ये था, वो अकरबा नवाजी, अकरबा नवाजी में सब गड़बड़ हो गया, वो खिलाफत की रेल जो थी वो पटरी से उतरने लगी और मौला अली सारी जिंदगी उसी में टकराते रहे। हक चार यार का नारा भी लगा रहा है और दिल में उस्मान गनी की अजमत भी नहीं है। तो क्या कहा जाएगा कि हक चार यार का नारा लगाना तो सही है, लेकिन जब एक एक फर्द को पूछा गया, एक सुन्नी को हमने आपसे पूछा, हजरत आप तो नारा लगाते हो? मैं नारा लगाता हूँ। मैं कहा हजरत अबू बकर? आपने कहा अफजलु सहाबा। मैंने कहा हजरत उमर? कहा अहक्कु बिल खिलाफत बादा सिद्दीक, सुम्मा उस्मान, सुम्मा अली। अरे आप चारों को मानते हैं? हाँ चारों को मानते हैं। अब आपका नारा भी सही है और इरादा भी सही है। तो कभी नारा सही होता, इरादा सही नहीं होता। बहुत अच्छे। तो अब हक सब यार, सब यार, तो सब यार में जिन जिन लोगों ने भी तौबा करके रसूल पाक के हाथ पर कलमा पढ़ के दुनिया से ईमान के साथ गए हैं, वो सब यार में है। सुभान अल्लाह, बेशक। नाम लेके कहो, अगर सच्चे हो तो मैं नाम लेता हूं, तुम उन्हें हक कहो। सुभान अल्लाह। सब यार में बहुत आला। मैं उस यार का नाम लूंगा जो यार है, सहाबी है, और उसका माजी अब आप नहीं बोल सकते। हजरत उमर का माजी चाहे जैसा रहा हो, बेशक, बेशक, तौबा के बाद फारूक आजम है, बेशक, तो हजरत वहशी का माजी जैसा भी हो, जैसा भी रहा हो, तौबा करके सहाबी है। सहाबी है, बहुत। हजरत हिंदा का माजी चाहे जैसा रहा हो, बेशक। तौबा करके सहाबिया हैं। बेशक। हजरत अबू सुफियान का माजी जैसा। चाहे जैसा रहा हो, लेकिन तौबा करके सहाबी। अमीर माविया जी हाँ। तौबा करके जब सहाबी बने, तो अब सब यार में ये सब हैं। बहुत अल्लाह। तो आप अगर सब यार कहकर जिंदाबाद कह सकते हैं आप, हक सब यार, तो फिर आपको कहना पड़ेगा हक माविया, हक अबू सुफियान, हक वहशी, बहुत अल्लाह, बहुत अल्लाह। हक हिंदा। तब तो ये होगा कि नारा तो सही था, लगाने वाला भी सही है। सही था। तो मैं वही कह रहा हूं कि नारा सही है, इरादा सही नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नारा सही है, इरादा सही नहीं। अगर आपका इरादा सही होता तो अमीर माविया पर उंगली न उठाते। अगर आपका एहतरामे सब यार होता, बेशक, तो बेशक। किसी यार की तजलील न करते, जैसे आज का सुन्नी एहतरामे औलिया करता है, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के औलिया की तकसीम नहीं करता, बेशक। सारे वलियों का एहतराम बेशक। करता है। ऐसे ही अगर एहतराम सब यार हकीकत में दिलों में है और होना चाहिए, तो जब नाम लेकर के भी पूछा जाए, हजरत वहशी कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब ऐसा कोई बोले तो कहना सब यार का नारा लगाने वाला क्या सच्चा बात है, है, क्या वरना कहा जाएगा यार नारा तो सही है मगर लगाने वाला झूठा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। हजरत मैं किस अंदाज से जो मेरा सवाल होता है, आप माशाल्लाह उस सवाल के ऊपर इतना जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे सीने उस वक्त ऐसे मुनव्वर कर देते हैं। मेरा तो आपका तो नाम ही मुनव्वर है, आपको मुनव्वर कौन करेगा? अल्लाह आपको सलामत रखे और आपका ये जो साया मसलक पर कायम और दायम फरमाए। हजरत इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आज कुछ लोग ऐसे हैं मार्केट में, मुस्लिम मार्केट में, जो अपने आप को मुसलमान समझते हैं। वो जब नारा रिसालत हम लगाते हैं तो वो ख़त्म नबुव्वत, ताज व तख्त ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद, ताज व तख्त ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद। फिर जब हम वलायत की तरफ चलते हैं तो उधर से भी वो शुरू में तो वो साथ हैं, लेकिन अब वो भी लोग उससे भी बागी हैं। अब मैं सिर्फ आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहूँगा नादरीन के लिए कि ख़त्म नबुव्वत और जो वलायत है उसकी ज़रूरत, इस पर आप ज़रा अपने वो उसी जो बहर चल रहा है उसी में से थोड़ा सा और आगे हम बढ़ना चाहते हैं और उसमें से कुछ हासिल करना चाहते हैं। देखिए हज़रत शाह साहब क़िबला, ये ख़त्म नबूवत की सबसे पहले ज़रूरत समझनी चाहिए। जी बिस्मिल्लाह। ये तो बहुत आसान है कि नबी क्यों आया, हिदायत के लिए। ये समझना मुश्किल है कि अब नबी क्यों नहीं आएगा। बहुत अच्छा। असल बात ये होती है
کہ میں نے آپ سے پہلے ایک بات اسے پھر یاد تازہ کرا دوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو رب نے سب سے پہلے بنایا. اول ما خلق اللہ نوری. بے شک. دوسرے مقام پہ حضور نے فرمایا کن تو نبی ہوں آدم و بین الماء والطین، یعنی میں آدم سے پہلے نبی ہوں. تو خدا نے نور کو بنایا اور نور کو دیکھا اور نور نے خدا کو دیکھا. سبحان اللہ. اب آئیے دوسری طرف، عدالت، اسلامی عدالت کا مزاج کیا ہے؟ اگر رمضان کے چاند کا معاملہ ہے اور 29 شعبان ایک صاحب آئیں گے آپ کے پاس، حضرت علامہ منور حسین بخاری صاحب مدد اللہ العلی، ہم گواہی دینے آئے ہیں، اب تراویح کا اعلان کرتے ہیں. آپ نے چاند دیکھا ہے؟ بولے نہیں. میں نے حضرت دیکھا نہیں، سنا ہے، معتبر ذریعے سے سنا. آپ نے قلم رکھ دیا. تھوڑی دیر کے بعد دو چار اور آئے، انہوں نے بھی کہا آپ نے دیکھا ہے؟ آپ تو صرف رویت پوچھ رہے ہیں کہ دیکھا ہے. وہ تو اگر میں نے سنا ہے. وہ ٹیلی فون آیا تھا مجھے، وہ ڈڈیال سے فون آیا تھا، اسلام آباد سے فون آیا تھا، دلی سے آیا تھا، گجرات سے آیا تھا، کہاں سے آیا تھا، میں نے بھی سنا. آپ نے پھر قلم رکھ دیا. سینکڑوں لوگ آئے اور یہی کہتے رہے میں نے سنا، سچ ہے مگر سنا ہے. آپ اعلان کر دیں گے؟ نہیں. تو جو آپ کا مؤذن ہے وہ فریڈ اپ ہو گیا، کہا سید صاحب کہیے تو دروازہ بند کروں، سب سننے والے آ رہے ہیں. واہ. تو آپ نے کہا نہیں بیٹا ٹھہر جاؤ، شاید کوئی دیکھنے والا آ دیکھنے جائے. والا بھی آ جائے. واہ. دروازہ آپ تب تک کھلا رکھیں گے جب تک دیکھنے والا نہیں آتا. بہت اچھا. وہ آیا، آپ نے اس کو بھی ایسے دیکھ کے پوچھا کیوں بھائی تم نے بھی سنا ہے کیا؟ کہا نہیں میں نے دیکھا ہے. واہ واہ. وہ آپ نے قلم اٹھایا اور آپ نے فتویٰ لکھ دیا، اعلان ہو جائے کہ آج سے تراویح شروع، کل سے روزہ. دیکھنے والا آ گیا بلا تشبیہ. بے شک. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک. وہی واجب الوجود ہے. لا الہ الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ. سبحان اللہ. اور معرفت کی بلندی یہاں تک پہنچی کہ لا موجود الا اللہ. سبحان اللہ. سب نے گواہی دی. پوچھا گیا دیکھا ہے؟ وحی ہے، الہام ہے، علم یقینی ہے. دیکھا نہیں. کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام چلے آئے اور سب کی ایک ہی آواز تھی، میں وحی سے، عطا الہی سے، خدا کے دیے ہوئے علم سے عرض کر رہا ہوں. ہاں دیکھا نہیں، لیکن فاران کی چوٹی پر جب میرے مصطفیٰ نے آواز بلند کی اور دنیا نے بولا کیا تم نے بھی سنا ہے؟ تو فرمایا نہیں میں نے دیکھا ہے، میں نے اس واجب الوجود کو دیکھا ہے. دیکھنے والا آ گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شہادت مکمل ہو گئی، دروازہ بند کر بند دیا. ہو گیا، دروازہ بند ہو گیا. بہت اعلیٰ. اب نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اگر کوئی نادانی سے دعویٰ کر بھی بیٹھے، کوئی غلام یہ کہے کہ میں نبی ہوں، تو اول تو غلاموں کو نبوت دی بھی نہیں جاتی. بہت اچھے. سبحان اللہ. لیکن اگر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے تو ہم اسے پوچھیں گے سادگی سے تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ یہی کہے گا نہیں دیکھا ہے، سنا ہے. بے شک. تو جب سننے والے آ رہے تھے تب تو کیوں نہیں آیا؟ بہت اچھا. یہ دیکھنے والے کے بعد تیری ضرورت کہاں ہے؟ کیا کہنے. سبحان اللہ. لیکن نبوت مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے، ہدایت، رہبری، اس کی تو ضرورت قیامت تک ہے. تو اس کے لیے ولایت کا سلسلہ جاری رکھا گیا. ولایت بھی چلی آ رہی ہے حضرت آدم سے، نبوت بھی چلی آ رہی ہے. مصطفیٰ کی اکملیت اور اس قدر مکمل وہ خود تھے، مکمل دین لائے، مکمل کتاب لائے، مکمل دین لے آئے. اب اس میں اضافے و کمی کی جب ضرورت نہیں تو پھر کسی رسول کی ضرورت نہیں. سبحان اللہ. بچا اس قرآن کو سمجھانے والا، اس دین کو پھیلانے والے، نبی کریم کے مشن کو آگے بڑھانے والے، انہی کو تو اولیاء کرام کہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
واہ واہ ولایت وہاں سے سامنے آتی ہے. اور ایک بات اور سن لیجئے کہ نبی کی نبوت سے نبی کی ولایت افضل ہے. سبحان اللہ. نبی کی نبوت سے نبی کی نبی کی ہی ولایت نہ کہ نبی دوسرے کی بے شک بے شک. افضل ہے. کیونکہ نبوت کا جو ٹارگٹ ہے وہ خلق ہے بے شک. اور ولایت کا جو ہے وہ خالق ہے. واہ بے شک. تو توجہ الی الخلق یہ نبی کی شان ہے واہ اور توجہ الی الخالق ولی کی شان ہے. تو مصطفیٰ کی اس شان کو قیامت تک جاری رکھا گیا سبحان کہ اللہ. اولیاء اللہ جاری سبحان رہیں گے. اللہ، سبحان تعلق باللہ کا سلسلہ جاری رہے گا. توجہ الی اللہ کا سلسلہ بند نہیں ہوگا. اب ایسا توجہ الی اللہ کا دربار لگے گا کہ کوئی باقی باللہ ہوگا, کوئی فانی فی اللہ ہوگا. واہ 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 واہ. توجہ الی اللہ. سبحان اللہ. اس لیے اولیاء کرام اور ان کی ولایت آج ہمارے لیے ویسے ہی ضروری ہے جیسے صحابہ کے لیے نبوت ضروری. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت ناظرین محترم آپ نے آج کی اس مجلس میں حضرت ہاشمی میاں قبلہ سے, غازی ملت قبلہ سے شاندار ہی پروگرام سنا ہے اور سنتے رہیں گے بھی. میں کچھ اور بھی حضرت آپ کے لیے پتہ نہیں پھر زندگی میں کب آپ ہمیں اتنا قیمتی موقع عطا کریں, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں جو بھی آج زیادہ سے زیادہ ہو سکے فائدہ آپ سے حاصل کیا جا سکے. میں اس بات کو تو جانتا ہوں کہ آپ کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے ہے کہ جو نہ صرف روحانی طور پر بر صغیر کو ایک روشنی دینے والا ہے بلکہ علمی طور پر بھی ہر اعتبار سے اور سیادت کے اعتبار سے بھی جو خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی سادات خاندان سے تعلق ہے. اور یقیناً آپ نے جس گود میں پرورش پائی ہے محدث اعظم ہند محدث کچوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ذات اقدس ہے. تو جب آپ نے اتنی بڑی ہستی کی گود میں یہ آنکھ کھولی اور پھر پرورش پائی تو یقیناً پہلے دن سے آپ کو تو الحمدللہ سرکار کے عشق کی, صحابہ کی, اہل بیت کی محبت تو کوٹ کوٹ کے بھر دی گئی ہوگی. تو جب آپ پڑھ رہے تھے, جب آپ اسٹوڈنٹ تھے, تو میں نے تو یہ سنا ہے کہ اس دوران بھی آپ کا الحمدللہ اگر کوئی ایسا شخص آیا اہل رفس میں سے تو آپ نے ان کے ساتھ جو کہ صحابہ کے آج چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں, جس طرح کہ آپ نے ارشاد بھی فرمایا ان کے بھی کچھ لوگ دشمن موجود ہیں, ان کے بھی دشمن موجود ہیں, لیکن الحمدللہ ہمیں اللہ پاک نے ان دونوں کی محبت اور غلامی میں رکھا ہے. تو اس دوران جب آپ زمانہ طالب علمی میں تھے تو اس وقت بھی آپ کا میں نے سنا ہے کسی اہل رفس میں سے کسی کے ساتھ وہ گفتگو ہی, مناظرہ ہوا, مقابلہ ہوا. تو اس حوالے سے ذرا آپ آج مل ہی گئے ہیں تو آپ سے کیوں نہ پوچھ لیا جائے, ذرا ارشاد فرمائیے اس حوالے سے بھی کچھ ناظرین کی خدمت. حضور محدث اعظم ہند سید محمد کچوچوی کے وصال کے بعد میں جامع نعیمیہ مراد آباد چلا گیا تھا اور گھر والے بے خبر تھے اس سے. حضرت شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی میاں صاحب نے بہرحال معلوم کر لیا اور پھر مجھے بلا لیا اور کہا دیکھو تمہیں اگر علم دین حاصل کرنا ہے تو مراد آباد کچوچا شریف سے بہت دور ہے. یہ مبارک پور, اشرفیہ مبارک پور قریب ہے, قریب رہو گے تو ملنا ملانا آسان رہے گا. تو چنانچہ میں وہاں گیا. اس میں ہدایت النو کا طالب علم تھا, مجھے تو ٹھیک سے کچھ پڑھنا بھی نہیں آتا تھا, لیکن مبارک پور میں روافیز کی ایک اچھی خاصی تعداد تھی اور ان کو ایرانی انتہا پسندی جو ہے اس سے بھی ان کو اس دور میں تعاون ملتا تھا, مدد ملتی تھی, مورل سپورٹ تھا. تو ایک طرح سے یہ سب ہارڈ لائنر تھے اور ان کو ہم جیسے پیسفل اور پیوریفائیڈ اینڈ اسپریچول جو ویلیوز ہیں اس سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں. انہوں نے صحابہ کرام پہ حملہ کرنا شروع کیا, جو کنائے میں, اشاروں میں, تبروں میں. پھر میں نے جب ان کو قریب سے دیکھا کہ کیا ہی واقعی یہ لوگ اہل بیت کے وفادار ہیں تو مجھے بہت حیرت ہوئی کہ یہ لوگ قطعی اہل بیت کے وفادار نہیں ہیں.
ہم لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ صرف صحابہ کرام کے منکر ہیں. صداقت صدیق برداشت نہیں ہے, عدالت فاروق سے لرزہ بھر اندام ہے, سخاوت عثمانی سے گرے جا رہے ہیں, شجاعت حیدری سے مرے جا رہے ہیں, ایسا کچھ اندازہ تھا. لیکن یہ اہل بیت کی توہین کرتے ہیں, اہل بیت کی عزت و ناموس سے کھلواڑ کرتے ہیں. یہ تو میں نے رافضی کے بارے میں سوچے نہیں تھا. تو جب مجھے وہ مسالے ملے, وہ تمام ذخیرے ان کے ملے چھپے ہوئے, ٹھیک, تو پھر میں نے ایک کتاب لکھ ڈالی. اچھا, اب وہ کتاب کا تو ایسے نام ہوتا تھا, میم تعین اور اچھا اچھا میں نے اس کو سمجھانے کے لیے کہ پبلک کی سمجھ میں نہیں ہے کہ جوڑا بغیر نکاح, اچھا اچھا, وہ نام رکھ دیا. یہ نام رکھ دیا. اچھا, بہت اچھا. اب آپ یہ سمجھیے تفسیر منہج الصادقین پارہ 5, جی, وہ تو پڑھ کے میں گھبرا گیا کہ اس میں یہ ہے کہ حضرت فرمود ہر کے یک بار متاکنت درجے اوچوں درجے حسین باشد, اللہ استغفر, ہر کے 2 بار متاکنت درجے اوچوں درجے حسن باشد, ہر کے 3 بار متاکنت درجے اوچوں درجے علی ابن ابی طالب باشد, حول ولا قوة. اور ہر کے 4 بار متاکنت درجے اوچوں درجے من باشد. تو میں نے کہا میاں جب اتنی ہمت کی تھی تو ایک قدم اور بڑھ جاتے کہ ہر کے 5 بار متاکنت درجے اوچوں درجے خدائے ذوالجلال باشد. آپ بتائیے, اہل سنت کا بچہ کا عقیدہ ہے کہ میں شاہ صاحب آپ کے سادات بخاری بے شک, اور ہم لوگ سادات جیلانی بے شک, یہ سب, اور وہ گولڈا شریف کے سادات جیلانی, ملتان کے سادات, امروہہ کے سادات, ماراہرہ کے سارے سادات دنیا کے اکٹھا ہو کے گردن کٹوا دیں راہ خدا میں, درجہ حسین نہیں ملنے والا. بالکل صحیح بات, بالکل صحیح بات. کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ درجہ حسین کو؟ اللہ اللہ, ایک عورت کے ساتھ منہ ہم بستری کی ہوگی, امام حسین کا درجہ استغفر اللہ. برداشت نہیں ہوا صاحب مجھے. اللہ, 2 مرتبہ یہی حرکت کرو تو امام حسن کا درجہ, تیسری بار متا کر لو تو مولائے کائنات علی مرتضیٰ مشکل کشا کا درجہ. سر پٹک پٹک کے مر جائیں لوگ, اللہ, آج کی تاریخ میں مولا علی کا درجہ کسی کو ملنے والا نہیں. بے شک, بے شک, بے شک. اور پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا 4 ہی بار میں. لا حول ولا قوة. اور صاحب متا کے بعد جب وہ نہاتی ہیں تو وہ جو پانی کی بوندیں گرتی ہیں اس سے ایک فرشتے بنائے جاتے ہیں. اللہ, یہ ہیں کہاں؟ کہاں گیا وقار امام علی مقام؟ تلوار سے ستانا, نوک نیزہ سے ستانا یزیدیوں کا کام تھا, تو لفظوں سے ستانا. ان کے درجے کو بستر پہ درجہ امام حسین کا ملے گا, میدان جہاد میں تو آج ملنے والا نہیں. ان کا درجہ شہادت ملے گی, حسینیت نہیں. جب میں نے یہ رکھا لوگوں کے سامنے, ہمیں حد یہ ہو گئی. یہ تو تفسیر منہج الصادقین میں ہے. ان کا جو کافی, اللہ اکبر, ایک ایسی کتاب ہے یعقوب کلینی کی, وہ لے کر کے پہنچا امام غائب کے پاس, وہ بولے پڑھا وڑا کا ہاذا کافی لشیعتنا, یہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے. اس کا نام ہی پورے کافی ہو گیا. اس کے اندر خاتون جنت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی, سکون قلب فاطمہ زہرا, آبرو خانوادہ نبویہ, سیدہ ام کلثوم کا نکاح جب فاروق اعظم سے ہوا تو ان گستاخوں نے یہ نہیں کہا کہ عمر داماد علی بن گئے, یہ بھی نہیں کہا کہ فاطمہ زہرا ساز بن گئی, یہ بھی نہیں کہا کہ ان کی بیٹی عمر کی بیوی بن گئی. کہا تو یہ کہا, زبان جلتی ہے دہراتے ہوئے, ھذا اول فرجن غصب منا, یہ پہلی شرمگاہ ہے جو ہم سے چھینی گئی ہے. کہاں ہے ادب ان کا اہل بیت کے تعلق سے؟ یہ ناموس اہل بیت کے محافظ ہے.
یہ کسی سازش کا نتیجہ ہے؟ بہت سارے ایسے مسائل آئے. پھر میں نے خلافت شیخین روایات شیعہ میں انہوں نے کتاب لکھی تھی اصحاب ثلاثہ، میں نے اس کا جواب لکھا خلفائے ثلاثہ بجواب اصحاب ثلاثہ. ماشاءاللہ یہ اس دور کی بات ہے. ماشاءاللہ. ناظرین محترم، حضرت نے غازی ملت قبلہ نے یہ جو گفتگو ابھی فرمائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اہل بیت اطہار سے محبت کون لوگ کرتے ہیں اور ان سے عداوت کون لوگ رکھتے ہیں. جو آج محبت کے دعوے دار ہیں وہی اصل میں داغدار ہیں. اور الحمدللہ آپ کی